کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ ولا سفر، اور سفر کے مہینے سے متعلق جو تمہاری سوچ ہے کہ یہ خالی کا مہینہ ہے، تمہاری یہ سوچ بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں سے منع فرمایا۔ کالی بلی گزر گئی تو اب میں کام پہ نہیں جاؤں گا۔ بھائی کل کام پہ کیوں نہیں آئے تھے؟ کہا میرا راستہ کالی بلی نے کاٹ دیا تھا۔ اتنے بڑے انسان کا راستہ ایک چھوٹی سی کالی بلی نے کاٹا اور یہ اپنے مقصد سے بھی چڑھ گیا۔ ضعیف العقیدہ اور کمزور عقیدے کے لوگوں کے یہی طریقے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے اندر، گھروں کے اندر، رشتوں کے اندر اس طرح کے کمزور لوگ ہیں کہ کہیں کوئی رشتہ دیکھنے گئے اور واپسی میں جاتے ہوئے امی گر گئیں تو لہذا اس میں خیر نہیں ہے، امی رشتہ دیکھنے گئی تھی گر گئیں تو یہ لڑکی اچھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بدشگونی سے روکا۔ ایک حدیث شریف ہے جس میں آتا ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، الشوم فی ثلاثۃ، نحوست تین چیزوں میں ہے، فی المرأۃ، عورت میں، وفی الدار، گھر میں، وفی الفرس، سواری میں، گھوڑے میں، سواری میں، کیونکہ گھوڑا سواری ہے۔ تو محدثین نے، شارحین حدیث نے اس کی شرح لکھی ہے کہ نحوست تین چیزوں میں ہے کا کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب بڑا زبردست لکھا ہے، الشوم فی ثلاثۃ وفی المرأۃ وفی الدار والفرس، او کما قال علیہ السلام، کہ نحوست تین چیزوں میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت میں نحوست یہ ہے کہ وہ بد اخلاق ہو۔ بد اخلاق عورت، شارحین نے لکھا یہ منحوس عورت ہے، یہ اچھی عورت نہیں ہے۔ دوسری بات لکھی کہ بد اخلاق نہیں ہے، اچھی ہے لیکن بچے نہیں دے رہی، بانجھ ہے، یہ اس کی نحوست ہے۔ دوسری چیز جو گھر سے متعلق لکھی کہ گھر میں نحوست کیسے ہے، گھر تنگ ہو، اس میں بے چینی ہو، رہنے کے لیے سہولت نہ ہو، یہ اچھا نہیں ہے۔ یا گھر تو گشادہ ہے لیکن پڑوسی بیکار اور عجیب سا ہے، تو یہ گھر کی نحوست۔ گھوڑے کی نحوست یا سواری کی نحوست یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کا، اپنے مالک کا، اپنے پالنے والے کا فرما بردار نہ ہو۔ یہ جب اس پر سوار ہو یہ اس کو گرا دے، یہ جب اس پر سوار ہو یہ اسے پریشان کر دے۔ تو یہ شارحین حدیث نے اتنا صرف لکھا ہے، لیکن ہم نے یہ جو باتیں گھڑ لی اور جوڑ لی کہ سفر کا مہینہ، خالی کا مہینہ، کس سے خالی؟ کہا خیر سے خالی۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، فرمایا لا سفر، ایسا کوئی نہیں ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے، اپنا ذاتی طور پر عرض کروں کہ سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کسی جاہل قسم کے انسان نے، کیونکہ لا کا مطلب تو سب سمجھتے ہیں نہیں کا ہے عربی زبان میں، تو اس نے پڑھی ہوگی حدیث اور اس نے کہا لا سفر، تو بولا سفر نہیں، تو اس نے جا کر ممبر پہ بیٹھ کر کہہ دیا ہوگا یا کہیں کہہ دیا ہوگا مجمع میں لوگوں کے، جاہل پیر نے، یہ جاہل پیروں کے ہاتھوں بھی ہم چڑھ جاتے ہیں نا، تو اس نے کہہ دیا ہوگا دیکھو حدیث میں لکھا ہے لا سفر، کہ سفر نہیں کرنا ہے۔ کب نہیں کرنا ہے؟ کہ سفر کے مہینے میں نہیں کرنا، حالانکہ وہ سین سے سفر ہے۔ یہ میرا اپنا ایک سوچ ہے، اس طرح کے جاہل لوگ پائے جاتے ہیں۔ وہ نماز کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے۔ تو اس کا ایک ترجمہ کسی عالم نے کیا، زبردست عالم ہوں گے یقیناً، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے
تو ہلکے ہلکے پڑھائے. ہلکے ہلکے مطلب پڑھائے سہولت والی پڑھائے, لمبی لمبی نہ کر دے, بالکل آسان سی نماز پڑھا دے تاکہ لوگ جلدی فارغ ہو کر اپنے کاموں میں لگ جائیں. لمبی نماز پر حضرت معاذ کو حضور نے ڈانٹا. انہوں نے سورہ بقرہ عشاء کی نماز میں شروع کر دی. صحابہ نے شکایت کی, یا رسول اللہ عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھتے ہیں اور ہم کام دھندے والے لوگ ہیں, پہاڑوں کو توڑ رہے ہیں, کھیتی باڑیاں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے معاذ رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور بلا کر غصے سے فرمایا, افتان انت یا معاذ, معاذ فتنہ پھیلاتے ہو. اللہ کے نبی نے ڈانٹا ان کو اور فرمایا یہ تم عشاء کی نماز میں واللیل اذا والشمس وضحاها کیوں نہیں پڑھتے, والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها, یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کے نبی نے ڈانٹا. تو ان عالم نے نیچے ترجمہ کیا اس حدیث کا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے تو ہلکے ہلکے پڑھائے. تو ایک کسی علاقوں کا جہاں پر علم کی کمی ہے, اس بندے نے نیچے ترجمہ پڑھا ہلکے ہلکے پڑھائے, تو اس نے اس ہلکے ہلکے کو پڑھا ہلکے ہلکے پڑھائے. تو جب اس نے نماز پڑھانا شروع کی تو ہل ہل کے پڑھانا شروع کی. کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا وہ ایک حدیث کا ترجمہ میں نے دیکھا, اس میں لکھا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے تو ہل کے پڑھائے. تو وہ ہل کے پڑھانے لگے. تو مجھے اس سے ایسے لگتا ہے کہ لا سفر, تو اس نے کہہ دیا کہ بھائی سفر نہیں ہے. کس کے مہینے میں نہیں ہے؟ سفر کے مہینے میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے حدیث میں. تو وہ سفر سین سے ہے اور یہ سواد سے ہے, اور اس کو لوگوں نے سمجھا خالی کا مہینہ. تو ہمارے علماء نے اور اہل علم لوگوں نے اس مہینے کے ساتھ ایک نام لگایا, سفر المظفر. سفر المظفر. اچھا, اللہ کی طرف سے ہمارا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, امتحان بھی ہوتا ہے. ہاں, اسی حدیث کے اندر آتا ہے ولا ہامتا, اور یہ الو کی آواز آپ سوچ سکتے ہیں, ہم نے پرسوں مسجد کے کونے پہ الو دیکھا ہے. اندازہ کریں الو کا سرجانی ٹاؤن میں کیا کام ہے. لیکن پرسوں میرے بیٹے نے دیکھا, یہاں سے یوں کہہ رہا ہے بابا میں سمجھا بلی ہے, وہ دیکھیں الو بیٹھا ہوا ہے. ہم نے دیکھا واقعی الو بیٹھا ہوا ہے. اس وقت میں نے سوچا شکر ہے یہاں عوام نہیں ہے, ورنہ کہتی دیکھو سفر کا مہینہ اور الو کا آنا, باز جناب خیر سے خالی. تو یہاں پر شکر ہے کوئی تھا نہیں, اور وہ الو بیچارہ بھاگ گیا. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے چیک ہوتا ہے. احرام کی حالت میں قرآن مجید میں یہ بات اللہ نے ذکر کی ہے, احرام میں شکار مت کرنا, اور اللہ تمہیں پرکھیں گے. وہ پرکھیں گے کیسے؟ کہ شکار تمہارے ہاتھوں میں پیش کر دیں گے, بالکل قریب کر دیں گے. تمہارا جی میں آئے گا کہ ایسے پکڑوں اور بس مار دوں اس کو, یعنی قبضے میں لے لوں. تو اللہ پرکھتے ہیں. سفر کے مہینے میں ایکسیڈنٹ ہوا, امی نے کہا دیکھو یہ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا نا, لہذا اس میں اب ہم اپنے فلانے بیٹے کی شادی تو نہیں کریں گے. اللہ کے بندوں, آپ سب کے علم میں ہونی چاہیے, سب سے کامیاب شادی اس دنیا کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی. کامیاب شادی, حسن اور حسین جیسے بیٹے عطا کیے. ان دونوں کی مبارک شادی سفر کے مہینے میں ہوئی ہے. لہذا اللہ کے واسطے ان خرافات سے نکلیں. لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر. تو یہ چھوت چھات, یہ بیماریوں کا لگ جانا الا باذن اللہ, اللہ کے حکم سے لگتی ہے. ولا طیرۃ, یہ پرندوں کو اڑانا, دائیں طرف چلا گیا تو میں پاس ہو جاؤں گا, اور بائیں طرف چلا گیا تو بس یہ تو گڑنے والی بات ہے, میں تو مر گیا, میں تو تباہ و برباد ہو گیا. میں نے چڑیا چھوڑی اور وہ الٹے ہاتھ پہ چلی گئی. ابھی میٹرک کے امتحان آنے, میں تو فیل ہو جاؤں گا. یہ اس نے نتیجہ نکال لیا. یہاں پر لگے ہاتھوں یہ بات بھی عرض کر دوں, یہ جو چڑیائیں پکڑ کر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں جا کر کچھ لوگ ثواب کا کام سمجھ کے چھڑواتے ہیں, تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ چھڑوا دیں گے اور وہ پھر پکڑ لے گا جا کر, تو ان 50 چڑیاؤں کو مر جانے دیں. جب آپ خریدیں گے نہیں تو یہ کم وقت پکڑے گا نہیں. معصوم پرندہ ہے اور ان کی شکلیں اتنی منحوس ہوتی ہیں. میں نے خود یہاں جب پرانا سرجانی تھا تو یہاں اسی گھر کے ساتھ بیٹھا ہوا وہ ایسے دھوکے سے پکڑتا تھا چڑیاؤں کو. معصوم پرندہ ہے, کسی کام میں بھی نہیں آنا, ظاہری سی بات ہے, اور اس کو پکڑ کر وہ پریشان کر رہا ہے. تو اس طرح کے عقائد سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے. ولا ہامتا,
और ये उल्लू की आवाज आ गई, बिल्ले की आवाज आ गई, काले बिल्ले ने रास्ता काट लिया, सफर के महीने में शादी नहीं करूंगा, इन तमाम अकायद को अल्लाह के नबी ने मुनहदिम फरमाया। ये शिर्क से जुड़े हुए लोग, शिरकिया अकायद रखने वाले लोगों की तो बातें हैं, एक तौहीद परस्त इंसान की बात हरगिज नहीं हो सकती। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ तवज्जो रखें। हर महीना अल्लाह का है, सफर का महीना उसको मनहूस बना दिया। सूरह मुज़म्मिल पढ़वा रहे हैं, बड़ी बाबरकत सूरत है, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है, बड़ी प्यारी सूरत है, पढ़नी चाहिए। इस महीने में पढ़नी है, आटे पर दम करवाना है और मछलियों को खिलाना है, तो क्या होगा कि घर की सारी मुसीबतें मछलियां खा जाएंगी और फिर ये खुद मछली खरीद के खा जाएगा। मछली नहीं खरीदेगा क्या? फिर ये मछली खरीद के खा जाएगा तो वो वापस मुसीबत इसके घर में लौट जाएगी। तो ये बेकार की अकायद हैं, फजूल हरकतें हैं। हमें चाहिए हम अल्लाह की तरफ ध्यान रखें, अल्लाह की तरफ तवज्जो रखें और इन अकायद से बाहर निकल कर आए। अंबिया से कहा सूरत यासीन के अंदर, तय्यरना बिका व बिमन मअक, कि हमने तुमसे मुताल्लिक परिंदों से फाल लिया है। तो अंबिया ने कहा क़ालू ताइरुकुम इंदल्लाह, तुम्हारी ये परिंदे वरिंदे उड़ाना ये सब भाई ये अल्लाह की तरफ से होते हैं, ये कोई मामलात ऐसे नहीं है कि तुम इस पर अपने नताइज को अखज़ कर लो। तो हमें पूरे ज़बरदस्त अकीदे की ज़रूरत है, अल्लाह की तरफ रुजू की ज़रूरत है और इन अकायद से इज्तिनाब करने की ज़रूरत है। ये शिरकिया अकायद हैं। अल्लाह ताला हमें इस सफ़र के महीने से मुताल्लिक जो लोगों के जहनों में खुराफात हैं, उन खुराफात से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। होने वाला काम था का देखो, सफ़र के महीने में इसकी शादी हुई, इसके बच्चे ही नहीं हो रहे, तो मैं कई ऐसे जोड़े दिखाऊं कि जिनकी शादियां किसी और महीने में हुई है, उनके यहां भी औलाद नहीं हुई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर ये बाकायदा बेहतरीन अंदाज में ये बात हमें समझा दी है कि मैं जिसको चाहता हूं बेटे देता हूं, जिसको चाहता हूं बेटियां देता हूं, और फिर फरमाया जिसको चाहता हूं बेटे और बेटियां दोनों देता हूं। कई लोग आपको नजर आएंगे उनकी सिर्फ बेटियां हैं, ये अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर ये बात बयान की है। कई लोग आपको नजर आएंगे उनके सिर्फ बेटे हैं, ये बात भी अल्लाह ने कुरान में बयान की। कई लोग ऐसे हैं और ज्यादातर यही औलाद होते हैं कि जिनको बेटे और बेटियां अल्लाह दोनों देते हैं, और एक जोड़ा ऐसा होता है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बे औलाद रखा हुआ है। ये अल्लाह ने कुरान मजीद में बिल्कुल साफ अंदाज में बताया है, बिल्कुल वाज़ेह बता दिया। जो औलाद वाला है और बेटे हैं उसका जिक्र भी कुरान में है, जो औलाद वाला है और सिर्फ बेटियां हैं उसका जिक्र भी कुरान में है, जो औलाद वाला है बेटे और बेटियां दोनों हैं इनका जिक्र भी कुरान में है, और जो बे औलाद है अल्लाह ने उसका जिक्र भी कुरान मजीद में किया हो। ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे सामने बयान की। शिरकी अकायद, किसी चीज की तरफ नहूसत को जोड़ देना, किसी बंदे की तरफ, किसी घर की तरफ, किसी काले बिल्ले की तरफ, और अब तो पढ़ाई का दौर है, समझदारी का दौर है, इन चीजों से निकलने की जरूरत है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।